نے ہمیں زندگی میں اس رات کے اندر ایک دفعہ پھر اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا ذکر پاک سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ الکرم فرینڈز کے جتنے بھی نوجوان ہیں ماشاءاللہ آج کے اس مادیت بھرے دور میں عوام الناس کو اتنی مذہبی خوبصورت تحقیق پر مبنی محافل پہنچا رہے ہیں، ان کا انتظام فرما رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ الکرم فرینڈز کے جتنے بھی یہ نوجوان ہیں اور اس مسجد کی جتنی انتظامیہ اور جو نوجوان ان نوجوانوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان سب نوجوانوں کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو، کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کے لیے ان کی اس محنت کو اور اس کوشش کو، اس کاوش کو ثمر آور فرمائے۔ آج کے اس درس قرآن و حدیث میں نے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے آپ کے اور میرے آقا نامدار تاجدار کائنات، فخر کائنات، مقصود کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان عنوان بنایا ہے، سرنامہ کلام کے طور پہ آپ کی خدمت میں نبی کی حدیث پاک کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اور اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حضرت عقبہ بن عامر وہ صحابی رسول ہیں جو کہ اہل مصر کے گورنر رہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے دور میں مصر کے گورنر رہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عقبہ بن عامر سے بہت سی احادیث مروی ہیں، اور ان میں سے یہ حدیث پاک جو آپ سے مروی ہے، اس حدیث کا نمبر مسلم شریف کے اندر ہے 5976، اور مسلم شریف میں ہی اسی حدیث پاک کا نمبر ہے 5977، اور صحیح بخاری شریف کے اندر اسی حدیث پاک کا نمبر ہے 4042 4042، اور مشکات المصابیح میں اسی حدیث کا نمبر ہے 5958۔ یعنی مطلب یہ بنا کہ یہ حدیث پاک مختلف سیاستہ کی کتب میں موجود ہے، اور راوی کون ہے؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب وہ فرما کیا رہے ہیں؟ اس ایک حدیث پاک کے صرف 3 جملے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور میں نے اس حدیث پاک کا انتخاب اس لیے کیا کہ اس ایک حدیث پاک سے 10 مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ یعنی فرمان ذیشان ہے حضور کا، راوی کون ہے؟ حضرت عقبہ بن عامر۔ کہاں پہ موجود ہے؟ بخاری شریف میں۔ اس کے علاوہ کہاں پہ ہے؟ مسلم شریف کے اندر 2 مقامات پہ۔ اس کے علاوہ کہاں پہ ہے؟ مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ اور حدیث پاک کا سٹیٹس کیا ہے؟ حدیث صحیح ہے۔ تو حدیث صحیح ہو، عقبہ بن عامر گورنر مصر راوی ہوں، اور آقا نامدار کا ارشاد ہو، اور اس سے 10 مسائل کا استنباط ہوتا ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی ہماری اس نشست میں اگر ہم نے اس حدیث کو سمجھ لیا تو آج کی الکرم فرینڈز کے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ان کی محنت رنگ لے آئے گی۔ تو اس حدیث پاک میں حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یومن
فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے مدینہ المنورہ سے باہر. اب میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھی ہے یہ مسلم شریف میں ہے، اور یہی حدیث پاک بخاری شریف میں امام بخاری نے جو درج فرمائی وہاں ایک جملہ یہاں پر زائد ہے. وہ وہاں پہ یہ ہے اسی حدیث میں کہ یہ واقعہ ہے غزوہ احد کے 8 سال بعد کا، یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زندگی کے آخری سال کا واقعہ ہے. واقعہ ہے 8 سال، غزوہ احد جب ہو گئی اس کے 8 سال بعد کا. اور آپ فرما رہے ہیں کہ بلکہ اگلے اسی حدیث کے بعد ایک جملہ بخاری شریف میں امام بخاری نے رقم کیا، حضرت عقبہ بن عامر یہ ساری حدیث بیان کر کے یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس دن، جس دن کی یہ بات ہے، اس دن اپنے نبی کو منبر پر آخری مرتبہ دیکھا. یہ 2-3 چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھنے والی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو حدیث کے جملوں کی صحیح سمجھ آئے گی. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں آخری مرتبہ نبیوں کے امام کو منبر پر بیٹھے دیکھا. تو فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم خرج یوماً، ایک دن مدینہ المنورہ سے باہر نکلے، فصلی علی اہل احد، احد کے میدان میں آئے اور وہاں پہ آپ نے نماز پڑھائی. کہ کون سی نماز؟ فرضی نماز نہیں. آگے فرمایا صلاتہ علی المیت، جو نماز میت پر پڑھی جاتی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نماز پڑھائی. اب اس حدیث پاک کے صرف ان 2 لفظوں پر مختلف محدثین نے اس کی شرح بیان فرمائی. علامہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صلاۃ کا مطلب دعا ہے، اور دعا وہ ہے جو نماز جنازہ میں مانگی جاتی ہے. حضور نبی کریم نے احد کے میدان میں آپ آئے، اور احد کے میدان میں جو صحابہ کرام جنہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا ان کے مزارات اور قبریں تھیں، ان قبروں پہ آئے تو آپ نے وہ دعا پڑھی. یہ ایک شارح علیہ السلام یہ کہتے ہیں، شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دوسرے تمام شارحین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی خصوصیات میں اور امتیازات مصطفیٰ میں سے یہ بات تھی کہ ہم تو قبر پر جنازہ نہیں پڑھتے، لیکن حضور نبی کریم نے اپنا ذاتی اختیار استعمال کرتے ہوئے احد کے شہداء کی قبروں پر غزوہ احد کے 8 سال بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا. تو ایک مسئلہ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ قبروں کی زیارت کرنا بدعت نہیں، شرک نہیں، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اور کس سے پتہ چلا؟ حدیث مصطفیٰ سے پتہ چلا. حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے قبروں پر حاضری بھی دی، اور قبروں پر ان کی بخشش کے لیے اگر دعا کا کہہ لیں پھر بھی ٹھیک ہے، اور اگر نماز جنازہ کے جو لفظ استعمال ہوئے کہ نماز جنازہ پڑھا تو وہ نماز جنازہ کا لفظ بھی درست ہے. لیکن دونوں معنی سامنے رکھ کے پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ بنی کہ تازہ واقعہ نہیں، غزوہ احد کے 8 سال بعد نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بما اپنے صحابہ کرام کے احد کے میدان میں آئے اور شہدائے احد کی قبروں پر آپ نے نماز جنازہ پڑھا یا دعا پڑھی. مقصد یہ ہے کہ ان کی بخشش کے لیے حضور نے دعا فرمائی. تو پتہ چلا کہ قبروں کی زیارت کرنا ایک حدیث پاک بھی ہے اس کے علاوہ بھی جو اس کی تشریح کرتی ہے. حضور نبی کریم نے فرمایا کنتو نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کرتا تھا. الآن فزوروہا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُونَ الْآخِرَةَ، اب قبروں کی زیارت کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں. تو پتہ چلا کہ پہلے حضور نے اگر منع کیا تو منع کی وجہ دو بیان کی جاتی ہے. پہلی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ ابتدائے اسلام تھا، وہ لوگ جو بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کے عادی تھے، ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کے جب اسلام کے دائرے میں وہ داخل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے دوبارہ شرک میں ملوث ہونے کی خطرے کی وجہ سے پہلے منع فرمایا. لیکن یہ ایک وجہ بیان کی جاتی ہے. دوسری وجہ جو علماء نے بیان کی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جب پہلے منع کیا تو قبرستانوں میں وہ مردے دفن تھے، کیونکہ ابتدائے اسلام تھا، اور جنہوں نے ابھی کلمہ پڑھا تھا ان میں سے کسی کی وفات نہیں ہوئی تھی، اور قبرستان میں وہ مردے دفن تھے جو مشرک اور کافر تھے. اور جب جوں اسلام آگے بڑھتا گیا، نبی کے غلام بڑھتے گئے، اور ان میں سے کچھ وفات پانے کی صورت میں قبرستان جاتے گئے، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا اب قبرستان گیا کرو، کیونکہ مشرکوں کی اور کافروں کی قبریں ہیں تو جانے کا فائدہ کوئی نہیں. اب مسلمان قبرستان میں دفن ہیں، لہذا اب گیا کرو. تمہارے جانے اور دعاؤں سے ان کا فائدہ ہوگا، اگر ان میں سے کوئی نیک ہیں تو تمہارا فائدہ ہوگا. قبریں آخرت کی یاد تو دلاتی ہیں. ایک بندہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کی اے غوث اعظم میں تو قبرستان میں بھی جاتا ہوں تو یاد نہیں آتی موت. تو غوث اعظم نے فرمایا کسی ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس کھڑے ہو کے صرف یہ سوچا کرو کہ یہ قبر والا اپنی زندگی میں تو ایک چٹکی مٹی کی بھی اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتا تھا، آج اس کی قبر ٹوٹی پڑی ہے. ٹوٹی ہوئی قبریں بھی موت یاد دلاتی ہیں، اور صاحب مزار قبریں بھی موت یاد دلاتی ہیں. وہ اس طریقے سے موت یاد دلاتی ہیں، وہ اس طریقے سے موت یاد دلاتی ہیں. ٹوٹی ہوئی قبریں بھی موت یاد دلاتی ہیں، اور جن قبروں پہ مزار بنا ہوا ہو وہ قبریں بھی موت یاد دلاتی ہیں. وہ جہانگیر کا مقبرہ ہے لاہور میں. جہانگیر کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا زیب النساء. زیب النساء شاعری کرتی تھی. اپنے باپ سے چھپ کے اس نے ایک کتاب بھی لکھی. اس کتاب میں اس نے ایک شعر لکھا. وہ شعر اس کی قبر پر آج بھی لکھا ہوا ہے. اس کی خالق وہی ہے. اور وہ شعر اس نے کیا لکھا؟ اس نے کہا بر مزار ما غریباں نئے چراغ نئے گل. بر مزار ما غریباں نئے چراغ نئے گل. ہم غریبوں کے مزار پر تو نہ کوئی چراغ ہوگا نہ کوئی پھول ہوگا. بر مزار ما غریباں نئے چراغ نئے گل. ہم غریبوں کے مزار پر تو نہ کوئی چراغ ہوگا نہ کوئی پھول ہوگا. میں بڑا حیران ہوا یہ شعر پڑھ کے. میں نے کہا تم نے کہا کہ ما غریباں، ہم غریبوں کے مزار پہ، حالانکہ تم پہ تو ایسا وقت آیا کہ تم ایک اشارہ کرتے تھے تو سارا ہندوستان تمہارے اشارے سے
ادھر سے ادھر ہو جاتا تھا. تم تو شاہی خاندان والے لوگ تھے، تو پوری دنیا کی دولت قدموں میں، بادشاہت قدموں میں، اور بادشاہی کا تخت تمہارے قدموں میں، پھر بھی کہنے پہ مجبور ہو کہ بر مزارے ماں غریباں نئے چراغ نئے گل. ہم غریبوں کے مزار پر نہ کوئی چراغ ہے، نہ کوئی پھول ہے، نہ کوئی بلبل یہاں گیت گاتی ہے، اور نہ ہی کوئی نغمہ الاپتی ہے. ہم غریبوں کے مزار کا تو یہ عالم ہے. میں نے کہا رات تو رات ہے، دن کو بھی جائیں تو رات کا عالم ہوتا ہے، لیکن صرف راوی پار کر کے ایک اور مزار کی طرف جائیں جس کے ماتھے پہ لکھا ہے گنج بخش، فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں راہ پیر کامل، کاملاں راہ رہنما. اور یہ شعر کسی جاہل شاعر کا نہیں، یہ شعر کسی بے عمل شاعر کا نہیں، یہ شعر اس ہستی کا ہے جس نے امام حسین کی شان میں کہا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. جس ہستی نے یہ کہا تھا اور ان کا وہ کہنا امر ہو گیا، وہی ہستی حضور کے حکم سے مدینہ المنورہ پیغمبر کی بارگاہ میں حاضری دینے گئے. اور آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی گیا ہوں. السلام علیکہ یا رسول اللہ ہم سارے کہتے ہیں، جواب نہیں آتا. لیکن ان کی سیرت کی کتابوں میں یہ لفظ موجود ہے کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری روضہ رسول پہ حاضر ہوئے اور عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، گنبد خضرا سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا شیخ المشائخ، یا کتب الاکتاب، اے کتبوں کے کتب، اے مشائخ کے شیخ، وعلیکم السلام. آپ فرماتے ہیں حضور کا مجھے دیدار نصیب ہوا، حضور نے مجھے فرمایا تیرا فیض میں نے علی حجویری کو دے دیا ہے. آپ مدینے سے چلے تو اجمیر جانے کی بجائے سیدھا لاہور آئے، لوگوں سے پوچھا علی حجویری کو ملنا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ لیٹ ہو گئے، وہ تو فوت ہو گئے. تو آپ ان کے مزار کی پائنتی کی طرف آپ جاتے ہیں، داتا صاحب کے مزار پہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک چوکھنڈی سی بنی ہوئی ہے، تو آپ نے وہاں پہ چلہ کاٹا. جس دن چلہ مکمل ہوا حضرت علی حجویری ملے، آپ کو سینے سے لگایا، اور جب سینے سے لگا کے فیض دیا اور بھرپور فرمایا تو فعل بدی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے سینے میں جب فیض آیا داتا صاحب کا دیا ہوا تو فعل بدی یہ شعر نکلا گنج بخش، فیض عالم، مظہر نور خدا. لوگوں نے تو آج کل اس شعر کی پیروڈی بنائی ہوئی ہے. میں نے کہا ضرور بناتے اگر یہ ناصر کاظمی کا ہوتا، ضرور بناتے اگر یہ غالب کا ہوتا. یہ شعر نہ غالب کا ہے، نہ ناصر کاظمی کا ہے، نہ محسن نقوی کا ہے، حتیٰ کہ نہ علامہ اقبال کا ہے. یہ شعر تو اس ہستی کا ہے جو چشتیہ سلسلے کا شہنشاہ ہے. گنج کا معنی ہوتا ہے خزانہ، بخش میں نے بخشنے والا، خزانے بخشنے والا. گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں راہ پیر کامل، کاملاں راہ ناقصوں کے لیے کامل پیر کامل ہیں، اور جو پہلے ہی کامل ہیں ان کے رہنما ہیں علی حجویری. ہم چشتیوں کے بادشاہ، ہم سیالوی ہوں بھیروی ہوں، ہم چاہے مرولے شریف والے ہوں، چاہے جلال پور شریف والے ہوں، چاہے سیال شریف والے ہوں یا بیرا شریف والے ہوں، سارے یہ چشتیہ سلسلہ ہے. اور ان کا شہنشاہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، اور معین الدین چشتی اجمیری دریوزہ گر ہے علی حجویری کا. تو میں عموماً ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ وہ نجف والا علی اور یہ لاہور والا علی، وہ نجف والا علی بھی کمال کا، وہ اولیاء کا شہنشاہ، اور یہ لاہور والا علی ہند کے ولیوں کا سردار ہے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پہ جلوہ گر ہوئے، آئے تشریف لائے، دعا فرمائی، تو پتہ چلا کہ قبروں پہ آنا شرک. دوسرا یہ ہے کہ شرک کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی صفات یا ذات میں کسی بندے کو شریک کروں. اب ہم میلاد مناتے ہیں تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے. میں نے کہا شرک تو تب ہو کہ ایک شے رب کی بھی ہو اور رب کے علاوہ کسی اور کو بھی میں شریک کروں. اب ولادت تو مصطفیٰ کی ہے، رب تو وہ ہے جو لم یلد ولم یولد، اس کی تو ولادت ہی کوئی نہیں، پھر شرک کیسے ہو گیا؟ اور پھر
اگر یہ کہتے ہیں کہ قبر پہ جانا شرک ہے تو شرک تو تب ہوتا استغفر اللہ نعوذ باللہ کہ جب میں کسی اور کی قبر پہ بھی جاتا اور خدا کی قبر پہ بھی جاتا نعوذ باللہ خاکم بادان. اللہ وہ ہے جو حی القیوم ہے، جس کو موت آنی نہیں، جس کی قبر ہی نہیں ہے. تو پتہ چلا لفظ شرک تو بالکل سرے سے کہنا ہی نہیں چاہیے. باقی رہ گئی بات بدعت والی، تو بدعت وہ چیز ہوتی ہے جس کی مثال حضور کی زندگی میں نہ ہو. یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا بھی رہے ہیں اور حکم بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا، اب تم مزارات پہ گیا کرو کہ کوئی اور فائدہ ہوا ہو یا نہ ہو، تمہیں یہ فائدہ ضرور ہوگا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں ان کو. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کو بھی ہم مانتے ہیں، ہم ان کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں. مولانا اشرف تھانوی صاحب کے مرشد ہیں. اور شاہ اسماعیل دہلوی کو بھی ہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جنہوں نے صراط مستقیم لکھی. شاہ اسماعیل دہلوی، آپ نے صراط مستقیم میں اپنے مرشد کا ایک واقعہ لکھا. یہ کتاب ہے صراط مستقیم. لکھنے والے کون ہیں؟ شاہ اسماعیل دہلوی. اگر میں نے داتا صاحب کا بیان کیا ہے تو جو لوگ نہیں مانتے ان کے بڑے بزرگوں نے بھی بیان کیا ہے. تو شاہ اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم اردو میں، جو کتاب ان کی اردو ترجمے میں آئی ہے، اس ترجمے کا صفحہ ہے 283، لاہور سے چھپی ہے. اور جو اصل کتاب ہے نا فارسی کی، فارسی کا صفحہ ہے 166. شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب صراط مستقیم اصل کتاب کا صفحہ، فارسی کا صفحہ ہے 166 اور اردو ترجمے کا صفحہ ہے 283. وہ مولانا شاہ اسماعیل دہلوی اپنے مرشد کا واقعہ بیان فرماتے ہیں. مرشد کا نام ہے سید احمد بریلوی. کیا نام ہے؟ آپ امام احمد رضا خان بریلوی کی طرف آپ کا ذہن چلا گیا. بریلی شریف مشہور امام اہل سنت کے نام سے ہی ہے، لیکن یہ بھی بریلی سے ہی تھے جن کا نام تھا سید احمد بریلوی شہید. جی، ان کا یہ مرشد ہیں شاہ اسماعیل دہلوی کے، اور ان کو بزرگ مانا ہے مولانا مودودی صاحب نے. اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بھی شاہ اسماعیل دہلوی کو اپنا بزرگ تسلیم کرتے ہیں اور ان کی کتابوں کے حوالے اپنی کتابوں میں بیان فرماتے ہیں. تو یہ کیا لکھتے ہیں سید احمد بریلوی کے بارے میں؟ انہوں نے پہلے جو جملہ لکھا نا وہ بڑا پر لطف جملہ ہے. شاہ اسماعیل دہلوی نے سید احمد بریلوی صاحب کے بارے میں لکھا کہ میرے مرشد گرامی چشتی بھی تھے. کیا تھے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جناب چشتی کیسے تھے، اس کی وضاحت کرتے ہیں. کہتے ہیں چشتی اس لیے تھے کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی قبر انور پر حاضر ہوئے اور آپ کی روح کی طرف توجہ فرمائی. سنتے رہنا ذرا. اور عرض کی کہ جناب میں آپ کے مزار پر انوار پہ آیا ہوں، مجھے کچھ عطا فرمائیں. حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح سید احمد بریلوی جو کہ دیوبند کے مکتبہ فکر کے بہت بڑے مرشد اور عالم دین ہیں، ان کی طرف ان کی روح متوجہ ہوئی اور حضرت خواجہ بختیار کاکی نے سید احمد بریلوی کو چشتی بنا دیا. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا ہم جائیں تو مشرک، آپ جائیں تو ولی نہ بھی ہوں تو واپس آئیں تو ولی بن کے آئیں. بھی یہ پیمانہ ہمارے لیے اور اپنے لیے اور کیوں؟ ہم میں سے کوئی بندہ جائے تو جناب رٹ یہی ہے، نیٹ پہ دیکھو تو یہی، فیس بک پہ دیکھو تو یہی،
یوٹیوب پر دیکھو تو یہی کہ جناب یہ بریلوی بڑے گندے ہیں، یہ مشرک ہیں۔ کیوں جناب؟ یہ جی قبروں پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں قبروں والوں سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جناب شاہ اسماعیل دہلوی، میں تو رحمت اللہ علیہ کہوں گا کیونکہ ہم بزرگوں کو ماننے والے ہیں، تو آپ نے اپنے مرشد کا واقعہ بیان فرمایا کہ آپ چشتی بنے تو خواجہ بختیار کاکی کی قبر سے بنے۔ میں نے کہا جناب آپ جائیں تو جائز، ہم جائیں تو مشرک، آپ جائیں تو ولی نہ بھی ہوں، جانے کے بعد جب لوٹے تو ولی بن کے آئیں، ہم صحیح مومن جائیں، قبر پہ حاضری دے کے واپس آئیں تو آپ ہمیں مشرک بنا دیں۔ ارے جناب یہ پیمانہ ہمارے لیے اور اپنے لیے اور یہ ایسا کیوں ہے؟ آگے جناب فرماتے ہیں صراط مستقیم کتاب، اصل کتاب کا صفحہ نمبر 166، ترجمے کا نمبر 283۔ آگے فرماتے ہیں کہ آپ نے توجہ فرمائی غوث اعظم کی طرف۔ کس کی طرف؟ ہمیں کہتے ہیں وہ غوث تو اللہ ہے۔ اب یہ پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ نہیں ہے، یہ شاہ اسماعیل دہلوی کا واقعہ ہے۔ وہ اپنے مرشد کے بارے میں یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں، اور کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں غوث اعظم کی روح آ گئی اور حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کی روح بخارا سے آ گئی۔ اب غوث اعظم کی روح کہہ رہی ہے میں نے اس کو قادری بنانا ہے، اور بہاؤالدین نقش بند آپ کی روح کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کو نقش بندی بنانا ہے۔ فرماتے ہیں